بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے سلسلے دروس قرآن کی ایک اور نشست میں. آج ہم سورۃ الہمزہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سنیں گے. سورۃ الہمزہ، ہمزہ کے معنی ہیں طعنہ زن، طعنہ کرنے والے، زیادہ طعنہ کرنے والے، مبالغے کا صیغہ ہے. اور اس سورے میں جو بنیادی طور پر مضامین وارد ہوئے ہیں وہ مضمون یہ ہے کہ اس سورے میں ان بخیلوں کا کردار ہے جو روپیہ گن گن کر رکھتے ہیں اور اپنے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی کرتے ہیں، اپنے حق کو صحیح ادا نہیں کرتے، ایک دوسرے سے سبقت نہیں لیتے. اور صرف یہی نہیں کرتے بلکہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. جس طرح کی سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل ان کا ذکر کیا ہے جو صدقہ کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے لیے عذاب مقیم کے عذاب کی وارننگ ان کو دی ہے. اس میں اور بخیلوں کے کردار کے ساتھ اور ایک طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر جو کوئی اخلاقی دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو اور اس کو اپنے سے اچھے اخلاق والا کوئی سامنے نظر آئے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، اپنے سے جو اوپر والے اخلاق والے ہوتے ہیں ان کی عیب جوئی کرتا ہے، ان کی طعنہ زنی کرتا ہے. غرض ان کو وہ اپنے اعمال کے ذریعے سبقت لیتے ہوئے وہ ان پر سبقت حاصل نہیں کرتا. اپنے اعمال کی ادائیگی میں اخلاق کو اچھے کرتے ہوئے وہ کیا کرنے لگتا ہے، وہ اپنی حرکتوں سے اور اپنی زبان سے ان پر طعنے اور فقرے کسنے لگتا ہے اور ان کو وہ اس کے ذریعے سے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے. آگے چل کر اس میں ان کے لیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے اس کی تفصیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں بیان کیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر طعنہ دینے کا عادی ہو. یعنی پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگاتا ہے اور منہ پر طعنہ دینے کا عادی. ایک تو کام وہ کیا کرتا ہے، پیچھے سے کرتا ہے، ایک اشارے سے کرتا ہے، طعنہ زنی کرتے ہوئے کرتا ہے، اور دوسرا عیب جوئی کرتا ہے اور منہ پر طعنے دیتا ہے. اس کے لیے کیا ہے، ویل ہے، اس کے لیے بڑی خرابی ہے. ویل ایک جہنم میں ایک وادی کا بھی نام بتایا گیا ہے جس کا نام ویل ہے، اور یہاں پر اس کا ترجمہ ہم نے کیا بڑی خرابی سے. الذی جمع مالا وعددہ، کس کے لیے ویل ہے، کس کے لیے بڑی خرابی ہے، جس نے مال اکٹھا کیا اور اسے گنتا رہا. مال کو اکٹھا کیا اور بینک بیلنس دیکھ رہا ہے، شیئر مارکیٹ دیکھ رہا ہے، اوپر ہوئی نیچے ہوئی، خرچ نہیں کر رہا ہے بلکہ مال ہے اس کو جمع کیا ہوا ہے، شیئر مارکیٹ میں ڈالا ہے یا کسی اور اس میں اس نے اس کو انویسٹ کیا ہے اور اس کو بار بار دیکھ رہا ہے. الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنے مال کو جمع کیے ہوئے اور اس کو گن گن کر رکھے ہوئے ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا. اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے یا کوئی اور طریقے کی اس پر کوئی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس مال کے ذریعے سے، اس کے پاس یہ مال رہے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکے گا اور وہ دوبارہ اس کے ذریعے سے اسے ہمیشہ زندگی مل سکتی ہے اس مال کے ذریعے سے. قرآن فوراً ہی دوسری آیت میں اس کا یہ غرور توڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا
جو چورا چورا کرنے والی ہے، جو چور چور کر دینے والی ہے، چورا چورا کر دینے والی ہے۔ اور قرآن پھر ایک انداز میں آتے ہوئے وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے، یعنی اس عذاب کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے اور ایک بار اس کے بارے میں بتانے کے لیے، لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے پھر لایا گیا وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ کیا ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، دنیا کی نہیں بلکہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ۔ جس کو اللہ نے سلگایا ہو تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہی اس کو بجھائے گا۔ اللہ کی سلگائی ہوئی وہ کیا ہے، آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک چڑھے گی، چونکہ مال کی محبت دل میں ہوتی ہے، اس لیے جب مال کے تعلق سے، مال کی محبت کے تعلق سے، مال کی محبت دلوں میں رچی ہوئی ہوتی ہے، اس کی حرص دلوں میں ہوتی ہے، اس لیے اس کا عذاب بھی اسی کے مثل ہوگا۔ کہا گیا وہ آگ اس کے دلوں تک پہنچے گی، تطلع علی الافئدہ، کیونکہ دل میں ہی اس کی محبت تھی نا مال کی، اور مال کی جو حرص تھی اس کے دل میں ہی تھی، اس لیے یہ آگ بھی اس کے دل تک پہنچے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی اوپر سے بالکل بند کر دی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہوا یہاں سے پاس ہو رہی ہے، یہاں سے ہوا جا رہی ہے، بلکہ جہنم سے پوری پیک صرف انہی کو جو ہے وہ عذاب ہے، وہ آگ کا جو عذاب رہے گا، اور وہ جو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے وہ ان پر مکمل طور پر بند کر دی جائے گی، وہ اس سے کہیں مفر نہیں پا سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ فی عمد ممددہ، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوں گے۔ علامہ ماجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ ایک بہت اچھا ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آگ لمبے ستونوں کے مانند ہوگی، یعنی جس طرح سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں اور ایک طریقے سے اوپر وہ جو ان پر آگ بھڑک رہی ہوگی وہ بھی لمبے ستونوں کے مانند ان پر بھڑک رہی ہوگی۔ اگر اس عذاب سے بندہ بچنا چاہتا ہے، اگر اس عذاب اس کو نہیں چاہیے، یہ عذاب اس کو نہ لائق ہو، وہ یہ چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے عیب جوئی اور تانا زنی سے بچنا چاہیے، دوسروں پر عیب لگانے سے اور تانا دینے سے۔ اور دوسری بات، مال کو جمع کر کے اس کو گنتے رہنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اس سے بھی اس کو بچتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس سے بچے گا تو اللہ کی ذات سے یقین ہے، امید ہے اور یقین بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آگ سے بچائے گا جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے اور جو آگ دلوں تک چڑھے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ تماموں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔